کشمیر میں خوشحالی ہے، روزگار ہے، وکاس ہے۔ ارے وہاں پہ ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 کے بعد کوئی وکاس نہیں ہوا ہے۔ 30 لاکھ بے روزگار نوجوان ہیں میرے جموں کشمیر میں، اور یہاں تک کہ ہمارا اتہاس تک بدل دیا۔ اور کسے یہ وکاس کہتے ہیں؟ اس بات کو وکاس کہتے ہیں کہ جموں کشمیر کو زمینوں کو اور نوکریوں کو بنا سٹیٹ سبجیکٹ، بنا ڈومیسائل کے بیچ دیا۔ ہمارا الحاق بھارت کے ساتھ ہمارے مہاراجا جی، ڈوگرا ریاست مہاراجا ہری سنگھ جی کچھ شرطوں کے اوپر الحاق بھارت کے ساتھ کر کے گئے تھے۔ 5 اگست 2019 کو ہمارے مہاراجا جی کا بنائی ہوئی ریاست کو پارلیمنٹ میں الحاق کی شرطوں میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے توڑ دیا، اور اسی کو ہم لوگوں کو بتانے کے لیے، اور آج ہمیں پوری امید ہے کہ ملک کے لوگوں تک آپ کے مادھیم سے یہ پیغام ضرور پہنچے گا کہ ہمارے ساتھ بہت بڑی بے انصافی ہو رہی ہے۔ اور اب مزے کی بات دیکھیے، میں سپریم کورٹ میں بھی آیا اور یہاں پہ آ کر کے دیکھا کہ افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ جموں کشمیر میں بہت سی پولیٹیکل پارٹیز، جس میں کانگریس، پی ڈی پی، اپنی پارٹی، غلام نبی آزاد صاحب کی پارٹی اور کشمیر کے کئی سنگٹھن ہیں، جنہوں نے اپنی ریاست کو بچانے کے لیے، جموں کشمیر کو بچانے کے لیے سپریم کورٹ میں کوئی پٹیشن تک دائر نہیں کی ہوئی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ جموں کشمیر میں مکھیہ منتری بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگلی سرکار انہی کی ہوگی، لیکن آج ان کے وکیل تک یہاں نہیں ہے۔ اور میں تو کانگریس کو بھی ذمہ وار ٹھہراؤں گا جتنی بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، کیونکہ کانگریس نے بھی موقع کے اوپر جموں کشمیر کے لوگوں کو ٹھگا ہے۔ ہماری الحاق کی شرطیں توڑنے میں ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے، اور آج جب سپریم کورٹ سے انصاف ہمیں ملنے کی امید جاگی ہے، اور ہمیں ہمارے اتہاس کو بچانے کی امید ہمیں جاگی ہے، اور سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف ملے گا، کیونکہ حقیقت ہے یہ الحاق کی شرطیں، ریاست کا درجہ، اسپیشل سٹیٹس، 370 35 سے، اور ہمارا تو ویژن ڈاکومنٹ یہ ہے کہ ہم جموں کشمیر لداخ کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، اور جو پی او کے گلگت بلٹستان جس کے لیے ریزولوشن ہمارے پارلیمنٹ میں پاس کیا ہوا ہے، اسے بھی جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ، ریاست کے ساتھ ساتھ بھارت کا حصہ بھی بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں ہم کیا برائی مانگ رہے ہیں؟ اور آج ہمیں خوشی ہے کہ سپریم کورٹ نے ہمارے اتہاس، ہمیں سپریم کورٹ اور ملک کے عوام سے یہ کہیں گے، آپ بتائیے، گجرات میں رہنے والا گجراتی، پنجاب میں رہنے والا پنجابی، ہریانہ میں رہنے والا ہریانوی، دہلی میں رہنے والے دہلی کے، ہم کیا ہیں ہماری ریاست کو توڑنے کے بعد؟ ہمیں کیوں تباہ کیا؟ ہمیں کیوں لوٹا؟ ہم ڈوگرے تھے، ہم کشمیری تھے، ہم پہاڑی تھے، ہم چناب ویلی، پیر پنجا، لداخی تھے، ہمارا تو آپ نے وجود ہی ختم، اتحاد ہی ختم کر دیا۔ جب اس سے بھی دل نہیں بھرا تو آپ نے جموں کشمیر میں لوگوں میں بٹوارا کرنا شروع کر دیا۔ پہلے مذہبوں کے نام کے اوپر آپ نے کیا بٹوارا، ملک کا کمزور کیا، اور اب جب اس سے دل نہیں بھرا تو جموں کشمیر میں آ کر کے دیکھیے کس طریقے سے ہماری زمینیں، پاور پروجیکٹس، نوکریاں، یہاں تک کہ شراب کی دکانیں، انڈسٹریز، اور غریب لوگوں کو کہتے ہیں، میں نے ملک میں پہلی جموں کشمیر دیکھا ہے جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بجلی آپ کو تب دیں گے جب آپ بجلی کا پہلے کرایہ دو گے، پہلے ریچارج میٹرنگ کرو گے۔ کسی ملک کے دلی میں ہوتا ہے کیا ایسا؟ دلی میں کچھ فری یونٹس بجلی ملتی ہے آپ لوگوں کو، اور بھی ریاستوں میں ملتی ہے، راجستھان میں بھی ملتی ہوگی، کئی ریاستوں میں ملتی ہوگی۔ شراب کے کھانے وہاں پہ کھولے ہوئے ہیں۔ در بدر ہو گیا میرا بے روزگار نوجوان جموں کشمیر کا 5 اگست 2019 کے بعد۔ آپ کی جانکاری کے لیے متروں میں بتا دوں کہ 30 لاکھ بے روزگار نوجوان آج میرے جموں کشمیر میں پڑھا لکھا پریشان ہے، کوئی سنوائی نہیں۔ آج دیکھیے آپ سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ ہمیں انصاف دے گا، کیونکہ پارلیمنٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ 30,000 بچوں کو جموں کشمیر میں سرکاری نوکریاں دی، کسی کو نہیں دی۔ بڑے بڑے سکینڈلز ہو رہے ہیں، لسٹیں سکریپ ہو رہی ہیں۔ ایپٹیک جیسی بلیک لسٹڈ کمپنی جسے ہمارے نوجوان کہہ رہے ہیں کہ اس کو باہر نکالے جموں کشمیر سے، وہ لیکن اس کا کچھ نہیں ہو رہا، نہیں سن رہے، اور یہ کہتے ہیں، اور دیکھیے 5 اگست 2019 کا یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا فائدہ ہوا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ 10,000 لڑکیاں پارلیمنٹ میں بولا گیا کہ وہاں سے 5 اگست 2019 کے بعد مسنگ ہے۔ تو بتائیے، لیکن آج ہمیں خوشی ہے
کہ سپریم کورٹ میں ہم آئے ہیں ملک کے لوگوں کو حقیقت جموں کشمیر کی دکھانے کے لیے آئے ہیں، اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ سپریم کورٹ ہمیں انصاف دے گا، ہماری پہچان واپس کرائے گا کہ ہم کیا ہیں، ہماری ہسٹری، ہمارا اتہاس، ہماری ڈیموگرافی کو سپریم کورٹ ضرور بچائے گا۔ ہم یہی گہار لگانے کے لیے تو آج یہاں پہ آپ کے سامنے سپریم کورٹ میں آئے ہیں کہ ہمیں انصاف دیجئے، ہمیں انصاف چاہیے، ہماری پہچان لوٹ لی گئی ہے، ہم کیا ہیں، کہاں سے آئے، کیسے بھارت کا حصہ بنا، کن شرطوں کے اوپر بھارت کا حصہ بنے تھے۔ پلیز ہمیں ہماری ریاست واپس کر دیجئے، ہمارا ڈوگرا ریاست واپس کر دیجئے، ہماری الحاق کی شرطیں، جن شرطوں کے اوپر الحاق ہوا تھا وہ واپس کر دیجئے۔ جموں کشمیر، لداخ، پی او کے، گلگت بلٹستان کو جموں کشمیر کا حصہ بنا کر کے بھارت کا حصہ بنائیے۔ اس کے ریزولوشن یہ کہہ رہی ہے، کیندر سرکار جی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آزادی کے بعد سے تمام لوگوں کو وہ ادھیکار دیے گئے جو ان کو نہیں ملا تھا، تمام چیزیں بدلی گئی، پنچایتی راج وہاں پر بنا دیے گئے، لوگوں کا وکاس جی 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 کھلنے لگے، اسٹون جی پیلٹنگ کے کئی ایسی جی باتیں کہیں جو اگروادی سنگٹھن ہیں وہ بہت کمزور ہوئے، جی کل ملا کر جو حلف نامہ دیا گیا ہے، جی 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 یہ تمام چیزیں دیکھیے، سپریم کورٹ نے وہ حلف نامہ، پہلی بات تو ہے چیف جسٹس آف انڈیا نے بہت بڑی مہربانی کی ہے کہ اس حلف نامے کو ریجیکٹ کر دیا۔ نمبر 2، کیا آپ بے روزگاری کو ترقی کہتے ہیں؟ کیا جموں کشمیر کو بیچنے کو ترقی کہتے ہیں؟ کیا ہمارے الحاق کی شرطوں کو توڑنے کو ترقی کہتے ہیں؟ کیا ہمارے پاور پروجیکٹس کو بیچنے کو ترقی کہتے ہیں؟ کیا آپ وہاں پہ شراب، لیکور مافیا، مائننگ مافیا، ریت، بجری، پہاڑ سب بیچ دیے، کیا آپ اس کو ترقی کہتے ہیں؟ کس کو ترقی کہتے ہیں؟ کچھ نہیں ہے، آ کے دیکھیے۔ ملک کے لوگوں کو میں کہوں گا، آپ کے مادھیم سے پیغام بھیج رہا ہوں، آئیے جموں کشمیر میں دیکھیے کتنی ترقی ہوئی ہے 5 اگست کو۔ ہم اتنی بے قدری، آپ دیکھیے پترکار بندھو، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی؟ اتنی خوشحال، خوش نصیب، اور آج اتنی بد نصیب وہ جموں کشمیر ریاست ہو گئی کہ اسے انصاف لینے کے لیے سپریم کورٹ میں آنا پڑ رہا ہے، سپریم کورٹ کے آگے ہاتھ جوڑ کے گہار لگانا پڑ رہی ہے۔ اس سے بڑی بے قدری اور بے انصافی جموں کشمیر کے ساتھ کیا ہوگی؟ کئی یاچکائیں تو داخل ہوئے ہیں کشمیری پنڈتوں کی طرف سے جو انہوں نے سمرتھن کیا سرکار کے فیصلے کا۔ جی، آپ کی بات کہنا ٹھیک ہے، لیکن دیکھتے ہیں، یہی تو میں نے آپ سے کہا نا کہ جب مذہبوں کے نام کے اوپر ان کا دل نہیں بھرا تو بھائیوں کو بھائیوں سے لڑانے کا پریاس کر دیا۔ ہم کیا بولیں اب، پتہ نہیں، سپریم کورٹ کو تو ہم یہی کہیں گے کہ ان کو یہ ہدایت جاری کریں کہ جب تک جموں کشمیر کا فیصلہ سپریم کورٹ میں نہیں ہو جاتا تب تک نہ جموں کشمیر کی کوئی سیٹوں کی نامینیشن کی ریزرویشن ہونی چاہیے۔ نمبر 2، کسی قسم کے چناؤ جموں کشمیر میں نہیں ہونے چاہیے، نہ پارلیمنٹ کے، نہ نیچے والے کوئی چناؤ۔ دیکھیے، پارلیمنٹ کے چناؤ کروانے کے لیے یہ تیار ہے، پنچایتوں کے چناؤ کروانے کے لیے تیار ہے، لیکن یہاں پہ قانون بننے ہیں جموں کشمیر کے اتہاس کو بچانے کے لیے، اسمبلی میں، ویدھان سبھا میں، وہاں چناؤ نہیں کروائیں گے یہ لوگ۔ اس سے وڈمبنا اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بے نصیبی ہمارے جموں کشمیر کے ڈوگرا لوگوں کے لیے کیا ہوگی؟ اس سے بڑی بے انصافی کیا ہو سکتی ہے؟ اور ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ ماننیے سپریم کورٹ ہمیں اپنی شناخت، پہچان، آئیڈینٹی، اتہاس ضرور بچائے گا اور لوٹائے گا بھی۔ جی بالکل ڈوگرے ہیں، پوچھئے ڈوگرے چ کے پوچھنا۔ میں جموں کشمیر دے پیغام لئیے لوکاں دے وچ آیا، میں سپریم کورٹ دے دروازے دے اوپر اس کریے آیا کہ آج سارے جموں کشمیر دی بہت بڑی بے قدری ہو رہی ہے۔ سارا اتہاس، آئیڈینٹی، کلچر، ڈیموگرافی 5 اگست 2019 دے بعد سب بدلی ہو رہا۔ مہاراجا جی دی 200 سال پرانی ریاست کی جسی آخدے نا کہ یہ بھارت کا تاج ہے، اس بھارت دے تاج دے اتنے ٹکڑے کیتے کہ آج تاج کی اپنا شناخت بچانے واسطے، اتہاس اور ڈیموگرافی کی بچانے واسطے سپریم کورٹ دے وچ اس سے ادھے کولا بڑی بے قدری کیوں ہونی ہے کہ آج اتنی خوش نصیب ریاست، اتنی 200 سال پرانی ریاست، انہوں نے دربار منہ بند کر دیا، ہمارے بھائی چارہ تھا، انہوں نے سب نیلام کر دیا، ہمارے زمینیں تک بیچ دی، ہمارے پاور پروجیکٹ بیچ دیے، اسٹیٹ سبجیکٹ بیچ دیے، اور ادھے کولا بڑا کے